قرارداد پاکستان کا جلسہ تھا۔ محمد علی جناح صاحب اس جلسے کی صدارت فرما رہے تھے۔ پیچھے ایک بینر لگا ہوا تھا اور اس بینر کے اوپر ایک آیت آویزاں تھی، اور وہ آیت قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ آیت اس بینر کے اوپر لکھی ہوئی تھی، جس کا معنی یہ کہ بے شک میری عبادات ونسکی، میری قربانیاں، ومحیایا 100% میری زندگی، ومماتی میری زندگی کی انتہا میری موت، للہ رب العالمین، یا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ کیا معنی؟ پاکستان کے حصول کی جو جدوجہد ہوئی ہے، پاکستان کے حصول کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں، ان کا اس ملک کو بنانے کا مقصد لا الہ الا اللہ۔ قرارداد پاکستان کے جلسے کے اندر بھی یہی آیت بینر کے اوپر موجود، جس سے اس بات کا صاف معلوم چلتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا عزم کیا تھا، اللہ یہ ملک وطن عزیز پاکستان اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اللہ اس میں تیرا قانون نافذ کیا جائے گا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں، اپنی جان مال اولاد اپنے گھبرو جوان سب اللہ رب العالمین کے لیے، دین اسلام کے لیے، اس ملک کے لیے کہ جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، کتنی ہی جانیں اللہ کی قسم وطن عزیز پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے قربان کی گئیں۔ 2 4 10 درجنوں کی بات نہیں کرتا، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کا ریکارڈ موجود ہے۔ میرے آپ کے بڑوں سے پوچھ کے دیکھیے، کتنے ہی نوجوان، کتنے ہی بزرگ، کتنی ہی خواتین، کتنے ہی بچوں کے گلے کاٹ دیے گئے، کس لیے کہ ایک ملک آزاد کیا جائے گا۔ وہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنے گا، اس ملک کے اندر اسلامی قوانین ہوں گے۔ اس ملک کے حصول کے لیے میرے اور آپ کے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، اور وہ قربانی جان مال اور وقت کی تھی۔ آج اس ملک کو برا کہنے والے، اس ملک کا کھا کر اس ملک کو برا کہنے والے، اللہ کی قسم ان کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں کہ جو لوگ ملک میں رہتے ہوئے ملک کی فوج کے اوپر تانا زنی کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ کل رات ہی فیس بک کے اوپر ایک صاحب مجھے ملے اور ملک پاکستان کی اور افواج پاکستان کی برائیاں کرنا شروع کی۔ میں نے کہا یار تمہیں شرم آنی چاہیے، اللہ کی قسم تمہیں اس ملک میں فوج کا کردار کا معلوم ہی نہیں کہ فوج کی اہمیت کیا ہے۔ یہ جو آج تم اپنے گھروں کے اندر مزے کی چین کی نیند سو رہے ہو، اس کے پیچھے اللہ کی قسم فوج ہے۔ اور ٹھیک ہے تمہارے اختلافات ہوں گے سیاست کی وجہ سے، جو بھی معاملات کی وجہ سے، لیکن کبھی صدقے دل سے سوچ کے دیکھے نا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر سوچنا کہ اگر آج تم اپنے گھروں میں آزادی سے چین سے سو رہے، اس کے پیچھے فوج ہے کہ جو سرحدوں پر میری اور تیری محافظ بنی ہوئی ہے۔ وہ فوج کے جو اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کر دشمنوں کے سامنے موجود، میرے اور تیرے بچے چین کی نیند سو رہے، ان کے بچے بے آرام کے بابا جان بارڈر کے اوپر سرحد پر ہے۔ اس فوج کی برائیاں کرتے ہوئے تم اچھے نہیں لگتے۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، یہ ملک پاکستان ہزاروں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اور اس ملک کے اندر میرے آپ کے بڑوں کا خون شامل ہے۔ جب یہ ملک لیا گیا بنیاد تھی لا الہ الا اللہ، یا اللہ ایک ملک چاہیے تیرے کلمے کی بنیاد پر چاہیے، جہاں پر نظام، جہاں پر قانون کلمے کا ہوگا۔ لیکن ہائے افسوس کہ جیسے ہی اللہ رب العالمین نے انعام کیا، وطن عزیز پاکستان دیا، ایک آزاد ملک دیا جہاں میں اور آپ آزادی کے ساتھ آج نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ آزادی کی قدر معلوم کرنی ہو تو جاؤ فلسطین کے اندر ان لوگوں سے پوچھو کہ آزادی کس کو کہتے ہیں، جو چلتی بندوق کے اندر سجدے کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم آزادی کی نعمت کی قدر ان سے پوچھو
مقبوضہ کشمیر کے اندر بسنے والا کمزور مستضعف مظلوم مسلمان، آج اس سے آزادی کی قدر پوچھو۔ آج تمہیں پاکستان کی آزادی میرے محترم بھائیوں آج سمجھ نہیں آتی، پریشان رہتے ہو، اپنے ہی ملک کو ڈستے رہتے ہو۔ ہم پر ایسے حاکموں کو مسلط کر دیا گیا، ایسے حکمرانوں کو مسلط کر دیا گیا، ایسے سیاستدانوں کو مسلط کر دیا گیا جو رب سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول گئے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے لیے آیا تھا، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو اللہ سے وعدے کیے تھے، جو قسمیں کھائی تھی، اللہ کی قسم اس کے پیچھے لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ ایک ملک چاہیے، کس لیے؟ یا اللہ اس ملک میں تیرے قوانین کو نافذ کریں گے، یا اللہ اس ملک میں عدالتوں کے اندر قرآن ہوگا، یا اللہ اس ملک کے اندر پارلیمنٹوں کے اندر تیرا دستور ہوگا۔ لیکن آج میرے محترم بھائیوں جب رب نے انعام کر دیا، رب نے کرم کر دیا، رب سے کیے ہوئے سارے وعدوں کو بھول گئے۔ ہر حال میں ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب جب اللہ رب العالمین نے مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی، مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کی، میرے محترم بھائیوں مدد کے بعد وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو بھول گئے۔ اللہ اکبر، یہ انتہائی اور بدترین ظلم عظیم ہے۔ رب نے انعام کیا، تم وہاں پر ہندوؤں کے بوٹ پالش کر رہے تھے، رب نے انعام کیا تم وہاں پر ہندوؤں کی غلامی کر رہے تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں وطن عزیز عطا کیا کہ چلو کلمے کی بنیاد پر مانگتے ہو، اس بنیاد پر مانگتے ہو اللہ لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ اللہ نے ملک عطا کیا، تم سارے وعدوں کو بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں جب ہم نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو بھلایا تو پھر اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا۔ جب ہم نے یہاں پر وہ تمام قوانین جو اللہ رب العالمین کے نظام سے ٹکراتے تھے، جب ان قوانین کو نافذ کیا تو رب رحمان نے ہم پر ایسے حاکموں کو مسلط کر دیا جو آج ہمارا خون پینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور ہے افسوس کہ ایسے حاکموں کا انتخاب بھی میں نے اور آپ نے ہی کیا ہے، ایسے حاکموں کا انتخاب بھی میں نے اور آپ نے کیا ہے اور کل کرتے چلے آ رہے ہیں اور نہ جانے کب تک کرتے رہیں گے۔ 14 اگست آزادی کا تہوار ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد ہے، میں نے بھی منانا ہے، آپ نے بھی منانا ہے، ہمارے بچے جوش و خروش سے منانے کو تیار ہے۔ یہ آخری لمحات میں اس موضوع پر بھی روشنی ڈالوں گا کہ 14 اگست کیسے منانی چاہیے، لیکن اس سے پہلے میرا سوال اپنے آپ سے اور اپنے بھائیوں سے ہے کہ ہم جو یہ پریشان ہیں کہ جناب ملک کے اندر خانہ جنگی کی سی کیفیت ہے، ملک ڈیفالٹر ہونے کے قریب ہے، گھر گھر پریشانی، معاشی تنگی، معاشی بحران، جو کل تک سفید پوش لوگ گزر بسر کر رہے تھے آج ہاتھ پھیلائے ہوئے سڑکوں پر کھڑے۔ یہ دن کیوں آیا؟ ان کو کون لے کر آیا ہے؟ میں اور آپ، میری آپ کی پسند کیا ہے؟ میری آپ کی پسند وہ لوگ ہیں جو اسلام سے بالکل دور ہیں، کہتے ہیں کہ جناب سیاست اور چیز ہے، دین اور چیز ہے۔ اللہ کی قسم سیاست اور دین دو الگ چیزیں۔ سیاست اور دین کو جب الگ کیا گیا میرے محترم بھائیوں، نقصان یہ اٹھایا تم نے کہ آج پیٹرول 300 کے قریب پہنچ چکا ہے، چونکہ تمہارا انتخاب کہیں سے اسلام تھا ہی نہیں، تم نے اسلامی حاکم چاہا ہی نہیں، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ ایسے لوگ مسلط کر دیے گئے جن کو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کا علم ہی کوئی نہیں۔ دین میں میری پسند فلاں مولوی اور سیاست میں میری پسند فلاں لٹیرا۔ اور کچھ تو عقل کی بات کرو میرے محترم بھائیوں، مولوی سے دین سیکھو گے، لیکن جب ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے، حکمران منتخب کرنے کا وقت آتا ہے، تو اسی لٹیرے کو منتخب کر کے دوبارہ اس ملک پر بٹھا دو گے تاکہ بقیہ باہر سے بچا سچا ملک وہ کھا جائے۔ میرے محترم بھائیوں اپنی پسند ناپسند دین کے مطابق کرو۔ میری پسند وہ حاکم ہونا چاہیے جو عمر جیسا ہو، میری پسند وہ حاکم ہونا چاہیے جو ابو بکر جیسا ہو، ایسی سیاست چاہیے جو علی کی سیاست کی جیسی ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اس سیاست کے لیے لوگوں کو منتخب کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا میری چوائس، میرا انتخاب کیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو دین کے دال کو بھی نہیں جانتے، اسلام کی الف کو بھی نہیں جانتے، ان کو لا کے تم پارلیمنٹوں میں بٹھاتے ہو، اسمبلیوں میں بٹھاتے ہو، صدارت دیتے ہو، وزارت دیتے ہو۔
کہ میرا انتخاب ہے، میری پسند ہے، جناب دین اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ، مولوی سے دین سیکھیں گے لیکن حاکم کسی اور کو بنائیں گے۔ کیا دیا ان حاکموں نے؟ غربت، بھوک، افلاس، قتل و غارت۔ میرے محترم بھائیوں، آج یہ اس حکومت کی وجہ سے میرے محترم دوستوں روتے رہے کہ مہنگائی بڑھ گئی، پچھلی حکومت نے بھی مہنگائی بڑھا دی، ان سے پچھلوں نے کیا کیا اگلوں کو کچھ معلوم نہیں، لیکن پھر بھی مولوی الگ، سیاست الگ۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے گا اس بار، ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے گا جو دین کے جاننے والے ہو، دین کے ماننے والے ہو، جن کے اندر لا الہ الا اللہ کی سمجھ ہو۔ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی قسم، جس کی بنیاد پر پاکستان آزاد ہوا۔ تیرے میرے بڑے نعرے لگایا کرتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، ملک معرض وجود میں آیا، لا الہ الا اللہ کو بھلا دیا۔ ایسے قوانین کو، ایسے نظام کو، ایسے حاکموں کو اس ملک پہ لا کے بٹھا دیا گیا جو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہی نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ تو ذرا، تمہاری پسند کے جتنے حکمران، نام کسی کا نہیں لیتا، نام کسی کا نہیں لیتا، تمہاری پسند کے جتنے حکمران میرے محترم بھائیوں، دو پہلے چلے آ رہے تھے، ایک اور کو شامل کر لو، ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کیا لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہے؟ کیا توحید کو جانتا ہے؟ کیا ان میں سے کسی ایک نے بھی توحید کو پڑھ کر دیکھا ہے؟ وہ اللہ کی قسم دین سے دور، دین سے معلوم نہیں، توحید کا علم نہیں، جس کی بنا پر میرے محترم بھائیوں یاد رکھنا، جب تک توحید نہیں ہوگی اسلام غالب نہیں آ سکتا، چونکہ توحید اسلام جدا نہیں ہے۔ جو کلمے کے بنیادی جز کو نہ جانتا ہو، جو کلمے کے معنی مفہوم کو نہ جانتا ہو، جو غیر اللہ کے آستانوں پر جا کے سجدہ کرتا ہو، کہتا ہے کہ میرا پسندیدہ لیڈر وہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، تیرا پسندیدہ لیڈر اگر مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھائے گا، مزاروں پہ جا کے سجدے کرے گا، یہ ملک کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا، کیونکہ جس ملک کے حاکم شرک و دلدل کے اندر دھسا ہوا ہو، جس ملک میں شرکیات ہو، بدعات و خرافات ہو، ان کے حاکم میرے محترم بھائیوں کبھی بھی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ ایسے حاکموں کو مسلط کیجیے گا، ایسے لوگوں کو لے کر آئیے گا جو لا الہ الا اللہ کو جانتے ہو، توحید کو جانتے ہو، دین کو ماننے والے ہو، خوف خدا رکھنے والے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ لوگ انشاءاللہ اس ملک کی حفاظت بھی کریں گے اور اس ملک کو معاشی بدحالی سے بھی نکالیں گے۔